سورہ ابراہیم اس کا رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 35 سے چھٹا رکوع اور آیت 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کا یہ چھٹا رکوع یہ جس موضوع پر ہے، دراصل قریش یعنی اپنے مذہب شرک کی حمایت میں وہ سب سے بڑی دلیل جو پیش کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ دین ان کو جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں یہ ملا دین ہے۔ اس میں ایکچولی ان کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کیونکہ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو بار بار قرآن نے کہا نا کہ انک حنیفاً، موحد تھے وہ، یکسو تھے، وما کان من المشرکین، شرک سے دور دور سے تعلق نہیں تھا، تو یہاں حقیقت واضح کر دی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے زرخیز علاقے سے ہجرت کر کے، ادھر ہی تھے نا وہ، فلسطین وغیرہ عراق سارا زرخیز علاقے، اس کو چھوڑ کر غیر ذی زرع، اس علاقے میں جہاں زراعت کا نام ہی نہیں ہے، ریتلی پہاڑی علاقہ، اللہ کا حکم تھا، وہاں اپنے لے گئے زوجہ محترمہ ہاجرہ کو، اور اس وقت جو نوزائیدہ بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں ان کو بسایا۔ وہ اس لیے کہ وہیں پر سب سے پہلا مرکز واحد عبادت کا وہاں قائم ہونا تھا، قائم کر سکیں۔ اور پھر دعا بھی مانگی کہ اے اللہ
مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی شرک سے پاک رکھنا ہے. ہاں، اور یہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی عبادت کرتے رہیں. دوسرے جو دعا مانگی کہ کیونکہ نہ وہاں صنعت تھی، نہ زراعت تھی، نہ کوئی ایسی سامان زیست زندگی کے تمام معاملات، تو کہا کہ اے اللہ اس علاقے کو، اس شہر کو رزق کی برکتیں عطا فرما دے. دیکھیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی. اب دیکھیں اسی علاقے میں لاکھوں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے حج کے موقع پر. کبھی وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، نہ کسی پھلوں کی، نہ غلہ جات کی، نہ رزق کی. یہ دعا کی قبولیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے، جہاں سے بھی ہے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی اس میں قریش کو بھی جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ خدائے واحد کو چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گئے، بتوں کی، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں. تو آیت نمبر 35 جو ہے چھٹے رکوع کی، فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اپنے اللہ سے دعا مانگی، رب اجعل هذا البلد آمنا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے، هذا البلد اس شہر کو، یعنی مکہ مکرمہ کو، آمنم امن کا گہوارہ، امن والا. دیکھیں آگے حضرت ابراہیم کی کافی دعائیں آئیں گی. سب سے پہلے انہوں نے امن کی دعا کی ہے. پہلا وہ اس لیے کہ کتنی بھی آسائشیں ہوں، کتنی بھی ایمینٹیز آف لائف ہوں، اگر خوف ڈر کا سایہ اوپر ہے تو آپ وہ نعمتوں کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. پہلے امن ہوگا تو باقی نعمتوں سے بھی آپ استفادہ کر سکیں گے، ہے نا. یہ قریش کو بھی قرآن نے کہا یہ بہت بڑی نعمت ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. آمنہم من خوف، خوف میں امن دیا. یعنی اس سرزمین میں جہاں قافلوں کو لوٹ لینا ایک پروفیشن تھا، لوگوں کا ہوتا ہے نا روزگار، وہ کہتے تھے اسی طرح ہم کماتے ہیں، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. تو وہ دندناتے پھرتے تھے یمن اور شام کے درمیان تجارتی قافلوں میں. ان کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، عزت کرتے تھے. اللہ نے کیسا ان کو اس خوف میں بھی امن دے دیا. امن بہت بڑی چیز ہے. وہاں بھی کہا کہ اس نعمت کی انہیں قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو اتنی عزت بخشی ہے اور اتنے خوف والے ماحول میں ان کو امن عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اور واقعتاً یہ آج تک جو ہے، اب دیکھیں کہ وہاں پر اور ملکوں سے بڑا امن ہے. خاص طور پر جو حرم کا علاقہ ہے، وہاں پر اگر انسان کو باپ کا قاتل نظر آ جائے، مفروض تھا قاتل، قتل کر دیا باپ کو، میری نہیں رہا تھا، نظر پڑ گئی، یو کانٹ ڈو، وہاں نہیں کچھ کہہ سکتے، اس علاقے سے نکلے گا تب ہے. یعنی امن کا یہ عالم ہے. وہاں پر کوئی آپ شکار بھی نہیں کر سکتے، چڑیا وغیرہ. یہ یعنی کلائمیکس ہے، امن وہاں پہ بالکل امن ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، آئیڈیل ہے امن کے لحاظ سے. تو یہ دیکھیں پہلی دعا جو ہے نا، کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس سرزمین کو امن والا بنا دے تو. وَاجْنُبْنِی وَبَنِیَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. وَاجْنُبْنِی، اور بچا مجھے، اور مجھے بھی اور کس کو، وہ بنیہ، اور میری اولاد کو بھی، ہے نا جی. بچا کس چیز سے؟ یعنی بت پرستی سے.
ان نعبد الاسنام، اسنام صنم کی جمع ہے، بت کو کہتی ہے نا، ان کے نعبد الاسنام کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ دیکھیں دو بڑی دعائیں کہ اے اللہ، ایک تو اس بستی کو، اس جگہ کو امن کا گہوارہ بنانا، اور دوسرے اللہ بت پرستی سے بچا دینا، ہے نا جی، ہمیں بت پرستی سے اے اللہ بچا دینا، یہ دعا مانگی جی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دیکھیں وجنبنی ہے، یہ یعنی اجتناب کرنا، یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں نا، یہ سارے اسی سے لفظ ہیں، جو روٹ ورڈ ہے نا اس کا یہی ہے، بچے رہیں ہم اس چیز سے نا، اس کی۔ تو فرمایا وجنبنی، اور وہ بنی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس علاقے کو امن والا بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچائے رکھنا، بت پرستی سے اللہ دور رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت بھی اسی بارے میں ہے کہ یہ جو بت ہے نا، اصنام، انہوں نے تیرے بندوں کو بڑا گمراہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہیں ہی گمراہی کا سبب، لوگ ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں گمراہی کے۔ اضللنا کثیرم، بڑا کیا ہے۔ تو کہا میں توحید کا علم لے کر اٹھا ہوں، تو اے اللہ جو میری اتباع کریں، تبعنی ہیں، میری پیروی کریں، یعنی توحید کے راستے پر چلیں، تو یقیناً وہ پھر مجھ سے ہیں، مجھ سے تعلق ہے، اور جو میری نافرمانی کریں، آسانی یعنی توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کریں، تو فإنک غفور الرحیم، تو تیرا فیصلہ ہے، جو بھی تو اس سے کرے گا۔ تو فرمایا کہ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اچھا، ربی ہے میرے رب، انہن، ان کے ساتھ ہنہ لگ گیا، ہنہ مؤنث جمع غائب کا صیغہ ہے نا، ہم کے اگینسٹ، ہم مذکر کا اور ہنہ مؤنث کا، یہ ہنہ اصنام کی طرف ہی ہے۔ تو اے میرے رب، یہ جو اصنام ہیں، اضللنا، یہ بھی آخر میں جو نون لگے نا، یہ نون نسواں کہلاتا ہے، جیسے قلنا، دیکھیں دو لفظ ہوتے ہیں نا، ایک یہ ہے قلنا، ایک یہ ہے، شاید پڑھنے میں ایک جیسے ہی ہوں، قلنا قلنا، فرق ہے، یہ نون نسواں ہے، عورتوں نے کہا، ہاں حاشا للہ، یس ایگزیکٹلی، سورہ یوسف میں عورتوں نے یہ کہا، اور یہ اللہ نے کہا، یہ نامتکلم کی ضمیر ہے، پڑھنے میں دونوں شاید قلنا قلنا، تو یہ نون نسواں، اسے کہتے بھی یہ عربی میں نون ہو گیا، یہ نون لگ گیا نا، نون نسواں۔ بہرحال یہ تو اصطلاحات ہیں، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کچھ ہی کہہ دو، یہ آخر میں نون جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے۔ تو جیسے ہنہ مؤنث کا آیا تو پھر اضللنا، اور یہ دیکھیں اضللنا، یہ حمزہ بھی یعنی ایک ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے گمراہ کرنا، جیسے خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا، فرق ہے، دخلہ داخل ہونا، ادخلہ داخل کرنا، تو یہ وہ ہے اضللنا، گمراہ کیا ان اصنام نے، کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو ہے نا۔ اللہ اکبر۔ شرک بڑا عام تھا، بس یہ اسی طرح کہا ہے، اصنام کسی بھی شکل میں ہو، یار اصنام ہی ہیں، وہ بے شک خود سے پتھر کی مورتیاں بنائی ہوں، کوئی سورج کی پوجا پاٹ کر رہا ہو، وہ جو سبا کی ملکہ تھی وہ سورج کی پرستش کرتی تھی، ہدہد نے آ کر بتایا تھا، میں نے دیکھا وہ سورج کے آگے نا پوجا پاٹ کر رہی ہے۔ تو مختلف ہیں، کچھ درختوں کی بھی کرتے ہیں، بہرحال
لوگوں نے تو ایجل کی شروع کر دی، سامری نے بنایا تو اس کی. ہاں اب دیکھیں حضرت موسیٰ توحید پر دن رات محنت کرتے رہے قوم پر، توحید پر آؤ، اور ان کے کتنے ہمدرد مخلص تھے. فرعون کے ظلم و ستم سے نجات بھی دلائی، دریا پار کر کے لے گئے. آگے دیکھا تو ایک گروہ جو ہے نا وہ بت پرستی میں لگا ہوا تھا، آگے بڑا سارا کوئی بت بنا ہوا اور اعتکاف کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ قوم اپنے پیغمبر سے کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ایسا معبود نہیں دلا دیتے. نہیں یہ قرآن میں ہے، کمال ہے. یعنی سب کی ایک رائے پر جیسے پانی پھیر دیتا وہ. دیکھیں قرآن نے بھی کہا ہے اشربو، پلا دی گئی، جیسے کہتے ہیں نا رگ رگ میں محبت ایسی وہ نکلتی نہیں ہے نا، ذرا سا آپ کو چنگاری ملے وہ اندر کی جو ہے نا وہ ہاں وہ باہر آ جاتی ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ہے کہ فطرت کہہ لیں یہ نفسیات کے جی کوئی ٹینجیبل چیز ہو ہے سامنے نظر آئے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو قرآن نے شروع میں کہا یؤمنون بالغیب، ان سین. کمال یہ ہے یار دیکھ کر کیا، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے یار عبادت کرنی کوئی سامنے چیز ہو کس کی کریں، یہ بھی ایک وہ ہے نا. تو بس یہ بڑا ایک امتحان ہے وہ ایمان کا بھی. نا ایمان بڑی چیز ہے یار. جگہ دیکھیں ایمان کا پہلے آیا آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان کو صحیح کرو. ایمان صحیح ہوگا تو اچھے کام ہو ہی جائیں گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اچھے کام نا صحیح بلیف جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح گائیڈ لائن دے گا، کبھی غلط طرف نہیں جانے دے گا. اچھا ہاں یہ بھی دیکھو ہاں بس صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بس یہی ہے بس اللہ تعالیٰ بچائے. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اللہ ان سب چیزوں سے بچائے، لیکن قرآن سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کو ان تمام واہیات سے بچا دے گا، کیونکہ اس میں اتنا توحید پر زور ہے. جگہ جگہ آپ کا الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، آپ کا بار بار توجہ اس طرف لائے گا کہ کسی اور ہستی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن نے پورے کہا ہے کہ یہ موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اور دیکھیں پریکٹیکلی کتنی جگہ ان کا وہ رول دکھایا ہے. کہیں بادشاہ وقت سے الجھ جانا نہیں، سورہ بقرہ میں بحث مباحثہ کہ جب وہ اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں کہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو وہ بدبخت کہہ رہا ہے یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں. یہ کیا تم کہہ رہے ہو یار، زندگی کو میں بادشاہ ہوں، حکم دوں گا اس کو لٹکا دو، ختم. اگلے ہی لمحے کسی کو سلیب یا سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں اس کو رہا کرو، زندگی دے دی اس کو. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ اکبر ہے. حضرت ابراہیم نے کہا یہ تو حجت بازی میں آ گیا. تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب جو ہے نا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو آپ مغرب سے نکال کر دکھا دو بادشاہ نے. تو فبہتل مبہوت ہو گیا وہ، کیونکہ وہ سورج کو تو مغرب سے نہیں نکال سکتا تھا نا. بہرحال یہ بس جو ہے نا بڑے حضرت ابراہیم کے واقعات ہیں قرآن میں نا جگہ جگہ، وہ اسی پر ہے. آپ دیکھیں کتنے واقعات ہیں یار. بت کدا میں بھرا ہوا، جو عبادت خانہ ہوتا ہے نا، بڑے بڑے چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے، آ کر پوجا پاٹ کرتے ہوں گے نا. تو وہ اپنا جشن وشن بنانے ذرا شہر سے باہر گئے. جیسے ان کو بھی دعوت دی تھی حضرت ابراہیم کو، ساتھ چلو. انہوں نے کہا نہیں آپ ہی جائیں. شہر وہ جشن ہر قوم میں تہوار ہوتا ہے، فیسٹیول، تو وہ کھلی جگہ پہ بناتے ہیں. وہ گئے، بعد میں حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے، سب کو توڑ ڈالا، لیکن ایک کو رہنے دیا، بڑے والے کو، اور جس سے توڑا تھا وہ اسی کے کندھے پر رکھ دیا، وہ جو بھی تھا کلاڑا وغیرہ. اب ظاہر ہے یہ جو ہے نا محبت بڑی گہری ہوتی ہے معبودوں سے. تو آ کر دیکھا عالم، تو انہوں نے یہ کیا کر دیا یار ہمارے بتوں کا حال. تو تفتیش شروع ہو گئی. کسی نے کہا جی کہ وہ ایک لڑکا تھا جو ان کے بارے میں بڑی باتیں کرتا تھا کہ یہ بے بس ہیں، بیکار ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان. ان کو برا بھلا کہتا تھا. تو کہا بلاؤ ان کو. حضرت ابراہیم کو بلا لیا.
تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، کیا کیا تم نے؟ اس نے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو یار، دن رات پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ بڑا والا سب سے کھڑا ہے، اس سے رہنمائی لے لو یار، اس سے کچھ پوچھو، یہ تمہارا تو تم تو کہتے تھے کہ ہمارا ہر بگڑا کام بنا دے گا، ہماری سفارش کرے گا، یہ نہیں تمہیں کوئی بتا رہا کس نے کیا ہے؟ تو کہہ لگی یار یہ تو پتھر کا ہے، یہ کیا بتائے گا؟ تو کہہ لگی یہی تو میں تمہیں بتاتا تھا، اب تو میں یہ ہے نا۔ لیکن ایون دین انہوں نے کہا کہ جی اس کو سزا دینی چاہیے نا، وہ پھر آگ جلائی، اور بہرحال لیکن یہ میں بتا رہا ہوں حضرت ابراہیم کا پڑھنا ہے قرآن میں، بہت ان کا واقعات آئے ہیں نا، بہت ہاں ہاں، والد آزر، جی بالکل بالکل، وہ ہاں بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، وہ یہ بالکل یہ آپ نے بڑا صحیح کہا۔ یہ دیکھیں نا، والد جو ہے نا، والد ان کے، ابھی وہ حضرت ابراہیم کا پڑھ رہا ہے نا، آزر ہے، وہ بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور بت پرست بھی تھے۔ یہ آرٹ ان کا تھا، خوبصورت تراش کے وہ مورتیاں بناتے تھے، اور یہ جتنے ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کو وہ پرووائڈ کرتے تھے، سپلائی کرتے تھے لاش کے لیے بناتے، اور خود بھی پرست کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کمال کی وہ کی ہے، میرا خیال سورہ مریم میں ہی ہے، 3-4 آیات ہیں، یا ابتی، ہر آیت اسی سے شروع ہوتی ہے، ہاں بڑا اچھا مکالمہ، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ہر آیت یہ یا ابتی سے شروع ہوتی ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہ بتوں کے بارے میں کہ آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ تو آپ دیکھیں باپ جو ہے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری سن کر کہ لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر ماروں گا میں تمہیں اگر دوبارہ ان کے خلاف بات کی، رجم، بڑا کمال کا ہے وہ، آپ پڑھیں اس میں بڑی گہرائی۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم کا ہم پڑھ رہے تھے، پورے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے واقعات ہیں، اور بڑا ان کا ایک مرتبہ ہے جد امجد، اللہ اکبر۔ تو آیت ہے ربی، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ربی، اے میرے رب، انہن، یہ جو بتوں نے نا، اصنام نے، اضللن کثیر من الناس، گمراہ کر دیا ہے بہت سے لوگوں کو، کثرت، اور کہا پھر فمن تبعنی، پھر جو میری پیروی کرے گا یعنی توحید پر آئے گا، تو فإنہ منی، تو اس کا تعلق مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے، اور ومن آسانی، آسانی معصیت سے ہے کہ اور جو نافرمانی کرے گا یعنی توحید کو چھوڑ کر شرک کو اپنائے گا، تو فإنہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ کی ذات غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ اکبر، نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، اس میں ویسے ایک چیز آپ دیکھیے گا، اللہ اکبر، میں آپ کو بتاتا ہوں بھی، یہ آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اچھا کہا فمن تبعنی، جو میرا اتباع کرے، میرا پیروی کرے، فإنہ منی، تو وہ مجھ میں سے ہے، ومن آسانی، اور جو نافرمانی کرے اس کا اپوزٹ آ گیا۔ آگے یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ آگ میں جلے گا، بہت بڑی بات ہے، ظاہر ہے میری پیروی نہیں کر رہا تو شرک میں پڑا ہوا ہے، وہ موحد ہے نا، توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں، 2 جگہ، 48 سورہ نساء کی 48 اور 116 دونوں میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ شرک کیا جائے گا نا، اور یغفر من دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ معاف کر دے گا۔ اچھا، اتنا سخت وہ احکام ہے شرک کے،
یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے گا، کہا یہ اللہ کا جورسڈکشن ہے، میں کون ہوں کہنے والا۔ یار یہ بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہ پیغمبرس سے ہمیں کیا ٹیچنگز ملتی ہیں۔ خود سے کتنا بھی ہو سخت کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ جہنمی ہے، یا ہم دعوی کرنے لگ جاتے ہیں نا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ ملے گا۔ آپ سورہ مائدہ کی آیت 118 پڑھیں، مائدہ 5ویں سورت، اس کی آیت 118 ہے نا جی۔ یہ سورت مائدہ کے اینڈ میں ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اچھا وہاں بھی دیکھیں موضوع کیا چل رہا تھا، وہاں شرک ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے روز قیامت رسولوں کو بھی اکٹھا کرے گا سب کو، تو وہاں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اللہ اکبر کہ تم نے یہ کہا تھا کہ ہاں حضرت عیسیٰ نے ماشاءاللہ انت قلتا للناسی، اور تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا۔ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ وہاں جواب دیں گے کہ اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کی ہوتی تو یقیناً تیرے علم میں ہوتا۔ اچھا وہاں آپ دیکھیں 118 میں یہ کہا کہ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے جو شرک میں پڑے، ہے نا جی، تو کہا فإنہم عبادک، بندے تو تیرے ہی ہیں۔ یعنی کمال ہے، یہ نہیں کہا کہ خود سے ریکمنڈ کیا ہو کہ اے اللہ ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال، انہوں نے مجھے کیسے الہ تک بنا دیا، میں تو تیرا رسول تھا، بشر تھا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ تعلیمات دیکھو کیسی ہیں، کسی نے یہ نہیں کیا، پیغمبر نے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، فیصلہ تو نے کرنا ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ انہیں بخش دے یا مار دے اللہ۔ اور خیر خواہی ہے، اور کیا وَإِن تغفر، پھر بھی کہا مغفرت، وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو مغفرت کر دے تو غالب ہے، کر سکتا ہے، تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار اتنے گناہ گاروں کو تو نے کیسے بخش دیا، اور نہیں تو العزیز ہے، اللہ اکبر۔ اچھا اور دیکھیں یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی آپ دیکھیں، یہ ہو گیا سورہ طٰہٰ 20ویں ہے، اس کی آیت 51 اور 52، یہ کس پیرائی میں ہے؟ یہ اس پیرائی میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ شرک چھوڑ دو، اور تم جو یہ کہتے ہو نا انا ربکم الاعلیٰ، بڑا سخت سزا ہے، ایک اللہ کو مانو، وہی خالق وہی مالک ہے، بڑی سخت سزا ہوگی۔ اچھا تھوڑا سا سافٹ کارنر اس میں پیدا ہوا، پہلے تو وہ اڑا ہوا تھا میں ہی ہوں نا۔ اچھا اس نے کہا چلو فرض کرو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تو میرے باپ دادا بھی تو یہی کچھ کرتے رہے شرک، تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ پوچھا اس نے، فرعون نے۔ تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ شرک پر مرے ہیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ سوال کا یہ دیکھیں کمال ہے، اس کو ذرا غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آیت کیا ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 51 ہے، 51 ہے نا۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، یہ فرعون پوچھ رہے موسیٰ سے کہ فما بال القرون الاولیٰ، پہلی قوم، پہلے جو گزر گئے باپ دادا ہمارے، ان کا کیا ہوگا، وہ بھی تو شرک میں مرے۔ تو فوراً کہہ سکتے تھے حضرت موسیٰ کہ یار شرک میں مرے ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، وہ تو آگ میں ڈالے جائیں گے۔ آگے جواب دیکھیں ان کا، کہا قال علمها عند ربی فی کتاب، کمال کا جواب ہے، خود سے کچھ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اگر شرک پر مرے ہیں، کہا وہ تو اللہ کے علم میں ہے، ان سے کیا سلوک ہوگا، کمال ہے۔ اچھا یہ دیکھیں اگر وہ یہ کہتا ہے نا کہ باپ دادا کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ دوسرے کو اشتعال دلانے والی بات ہے کہ میرے باپ دادا کو کہہ رہے ہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، یہ یعنی او اللہ اکبر، دعوت اور تبلیغ کے اصول بتائے ہیں قرآن میں۔ ہم ایسی چڑھائی کر دیتے ہیں نا کہ کچھ نہیں دیکھتے کہ وہ اس کی وہ انا کو، اس کے جذبات کو کیسے کر رہا ہے، کیا خوبصورت ہے، پولائٹلی میرے اللہ کو پتہ یار، ہیں ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی بظاہر دائی ہوتے ہیں لیکن اتنے سخت باتیں کہہ دیتے ہیں یار، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ بڑی محتاط چیز ہے، بڑی سینسیٹیو ہے۔
پوری آپ تاریخ پڑھیں، پتہ نہیں اتنے واقعات یہ بتائے ہیں. وہ ہے نہیں کسی کافرہ کو وہ پانی پلا دیا، اللہ راضی ہو گیا، یار میری مخلوق کو کوئی ایسا ہے تو اللہ کسی بھی عمل پر بخش دے. اللہ تو کر سکتا ہے یار، کتنے بھی گناہ ہو. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں قرآن کی تعلیمات یہی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قرآن کی تعلیمات کو. تو دیکھیں یہاں بھی کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم. اللہ اکبر. یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں آسانی جو نافرمانی کرے، ان کے بارے میں کہا کہ تو چاہے مغفرت کر سکتا ہے، یار میں کون ہوں. اللہ اکبر. فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اچھا اگلی آیت میں فرمایا کہ اے اللہ بس تیرے حکم کے مطابق میں نے اپنی اولاد کو نا وہاں بسا دیا ہے. کیسی جگہ پر؟ ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، بیت المحرم کے پاس. تو میں نے یہ اس لیے کیا کہ وہاں بیت اللہ ہوگا، نماز پڑھیں وہ. اور اے اللہ یہ تیرا گھر ہوگا، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آئیں گے حج کے لیے، عمرے کے لیے. اللہ ان کے دل مائل کر دینا. اور اے اللہ تو پھلوں کی بہتات دینا، لوگ شکر ادا کریں. یہ اگلی آیت مبارکہ ہے 37. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں، اسکنتو یعنی اردو کے لفظ سکون اختیار کرنا، ساکن. اردو کے فارم ہوں تو ساکن لکھا ہوتا ہے، یعنی آگے ایڈریس لکھنا ہوتا ہے آپ سے. ساکن رہنے والا کہاں کا ہے نا، وہی ہے. یہ حمزہ میں کے معنوں میں نہیں تا کے اوپر پیش، وہ میں کے معنوں میں. اسکن ہے بسایا، تو میں نے بسایا کن کو؟ من ذریتی اپنی اولاد کو. کہاں؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو کھیتی والی نہیں ہے، یعنی زراعت بالکل نہیں ہوتی. غیر آ گیا نا، غیر ذی زرع کھیتی والی نہیں ہے. کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے نزدیک. ربنا اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ قائم کریں نماز. لی شروع میں آ جائے نا تاکہ، تو فجل پس تو کر دے، افئدۃ من الناس لوگوں میں سے دل جو ہیں، افئدہ تہوی علیہم وہ مائل ہوں ان کی طرف نا جی. وارزق